بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اس لیے نماز ہر مسلمان کو انتہائی باقاعدگی اور اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور نماز کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اس سارے کارخانے قدرت کو بنایا ہے اور جو سارے اختیارات کا مالک ہے، اور اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اس میں ہم قیام کرتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملائی جاتی ہے، پھر رکوع میں ہم چلے جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر 2 رکعت کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں، پھر تحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور درود شریف کی فضیلت کے بارے میں آپ بچوں کو میں بتا رہا تھا کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، اور جب ہم درود شریف پڑھیں تو ثواب کی نیت سے بھی، لیکن ساتھ ہمیں ان دونوں ہستیوں کا ذہن میں تصور لانا بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کتنی تکلیفوں والی زندگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری تکلیفیں جھیل کر برداشت کر کے اپنی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ جو ٹھیک راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، اس پہ جو بھی چلے گا اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی زندگی ہوگی۔ معاشرہ ٹھیک آدمی کو، حق پرست آدمی کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا کرتا۔ یہی چیز سارے قرآن نے ہمیں بتائی، سارے انبیاء کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ مکے کی گلیوں میں آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو نعوذ باللہ پاگل کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کے خلاف کون کون سا پراپیگنڈا اور سازشیں نہیں کی گئی، اور اتنی سازشیں اور پراپیگنڈے کیے گئے کہ صحابہ کرام بھی شک میں پڑ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان بھی ہو گئے کہ جب آپ کے اخلاق اور کردار کے اوپر بھی انگلیاں اٹھنے لگی، صحابہ کرام بھی شک میں پڑ گئے۔ تب اللہ کی طرف سے قرآن میں وحی آتی ہے، اور آپ کے بارے میں سارے مسلمانوں کو بتا دیا جاتا ہے، رہتی دنیا تک قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دنیا کی سب سے محترم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ پر لوگوں کے الزامات، پروپیگنڈے، سازشیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال تک مکے کے اندر اور 10 سال مدینہ کے اندر کافروں کے ساتھ شروع میں عزت، احترام، محبت، سارے حربے استعمال کیے دعوت دین کے لیے،
پھر جہاد بھی کیا. جب اللہ نے طاقت دے دی، قوت دے دی، تو پھر کافروں کے خلاف جہاد بھی کیا. پھر اللہ نے فتح نصیب فرمائی، مکہ فتح ہو گیا. پھر وہی کافروں کے بڑے بڑے سردار جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، پروپیگنڈے کرتے تھے، وہی آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے. آپ نے پھر ان کو معاف بھی کر دیا. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ نماز سمجھ کر پڑھنی ہے، اور جب ہم درود شریف پڑھیں تو دو ہستیاں ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کی زندگیوں پر تھوڑی سی نظر رہنی چاہیے کہ ہم ان ہستیوں پر رحمت بھیج رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں، سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. تو جو دراصل اب ہماری دعا سے کیا ہوتا ہے؟ Attention please. Period 1. ہماری دعا سے کیا ہوتا ہے؟ یہ دراصل اظہار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان ہستیوں کو یاد رکھنا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے بہت مشکلات برداشت کی اور مسلمانوں کے لیے مثالیں چھوڑی ہیں. یہ درود شریف دراصل ان کے ساتھ محبت، عقیدت کا اظہار ہوتا ہے. تو جب ہم درود شریف پڑھیں تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. تھوڑا سا حصہ نماز کا رہ گیا ہے، انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ ہم اس پہ بات کریں گے.